ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اپنے کمرے میں تھی اور باقی سب لوگ اپنے کمرے میں۔ دوپہر کے وقت میں، میری دیورانی اور میری ساس گھر میں ہوتے تھے، جبکہ مرد حضرات کام پر ہوتے تھے۔ میں سونے کی کوشش کر رہی تھی جب میں نے ایک چیخ سنی۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ میری دیورانی چیخ رہی تھی اور آوازیں کچن سے آ رہی تھیں۔ میری ساس بھی آ گئی۔ ہم دونوں کے ہوش اڑ گئے کیونکہ کچن میں شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا اور آگ لگ چکی تھی۔ میری دیورانی بہت بری طرح چیخ رہی تھی۔ میں بھاگ کر ایمبولینس کو فون کرنے لگی اور ساس محلے داروں کو بلانے بھاگی۔ کچھ ہی دیر میں آگ پر قابو پا لیا گیا اور دیورانی کو ایمرجنسی میں ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ اس بیچاری کی حالت بہت خراب تھی، چہرہ جھلس چکا تھا اور باقی جسم کا جانے کیا حال تھا۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شارٹ سرکٹ کیسے ہوا، ایک دم اچانک سے کیسے۔ اس وقت میری دیورانی وہاں کیا کر رہی تھی، مگر شاید یہ سب سوچنے کا یہ صحیح موقع نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی جان بچ گئی ہے، مگر اس کا آدھا چہرہ جھلس گیا ہے جو اب شاید آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوگا۔ ہم سب نے شکر کیا، مگر میں نے نوٹ کیا کہ یہ سن کر میرے دیور کا منہ بن گیا ہے۔ وہ ہسپتال میں بھی زیادہ دیر نہیں رکا اور گھر چلا گیا۔ ہم اس کو ایک ہفتے بعد گھر لائے اور اس کا خیال وغیرہ رکھنا شروع کر دیا۔ کافی دن گزر گئے، مگر میں نوٹ کر رہی تھی کہ میرے دیور کا مزاج اب تک ٹھیک نہیں ہو سکا۔ انہی حالات میں مجھے امی کی طرف جانا پڑا کیونکہ ان کو بھی الرجی کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ میں پچھلے 2 دن سے اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ آج جب میں اپنے سسرال میں واپس آئی تو میری ساس باہر صحن میں چارپائی پر بیزار سی صورت لیے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھی ان کے چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے سلام کا جواب بھی انہوں نے اسی موڈ میں دیا تھا اور پھر میرے گھر والوں کی خیر خیریت دریافت کرنے لگی۔ اتنے میں میرے دیور اور دیورانی کے کمرے سے اونچے اونچے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے جب اپنی ساس سے اس بارے میں استفسار کیا تو وہ کہنے لگی، ان کا تو یہ روز کا ہی ڈرامہ ہے، انہیں اس بات کا بھی خیال نہیں کہ آس پاس کے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، کیا کہتے ہوں گے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ خیریت تو ہے۔ میں اپنے کمرے میں سامان رکھنے کے بعد ان کے کمرے میں آ گئی۔ مجھے دیکھ کے میری دیورانی زور زور سے رونے لگی اور اس کا شوہر غصے سے بولتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے اپنی دیورانی کو پانی پلایا اور رونے کا سبب پوچھا۔ کہنے لگی، بھابھی آپ خود بتائیں، جو میرے ساتھ ہوا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو حادثہ تھا، یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ انہیں میرے دل کی حالت کو سمجھنا چاہیے، مجھے ہمدردی کی ضرورت ہے، میرے لیے یہ بہت مشکل وقت ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بھی دکھ سے بھر گیا۔ میں نے اسے خود سے لگا کر تسلی دی اور پھر کمرے سے نکل کر باہر تازہ فضا میں لے آئی تاکہ اس کا موڈ کچھ بہتر ہو جائے۔ جب سے میری دیورانی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا تب سے وہ گھر میں زیادہ تر گھونگھٹ نکال کر ہی رکھتی تھی تاکہ اسے دیکھ کر کسی کا دل خراب نہ ہو۔ خاموش تو وہ پہلے بھی رہتی تھی مگر اب بہت زیادہ کم گو ہو گئی تھی۔ میں اسے زبردستی بلاتی تھی، اپنی باتوں میں شامل کرتی تھی، مگر وہ ہوں ہاں سے زیادہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ یہ شادی میرے دیور کی پسند سے ہوئی تھی۔ اس نے اسے کالج میں آتے جاتے دیکھا تھا اور گھر میں یہ ضد باندھ لی تھی کہ اس نے صرف اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے ورنہ نہیں کرنی۔ اس کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی شادی کی، ورنہ میری ساس تو اپنی بہن کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ میری دیورانی بہت زیادہ خوبصورت تھی مگر اب اس حادثے کے بعد اس کی ساری خوبصورتی مان پڑ گئی تھی اور اب میرا دیور بھی اس سے بیزار رہنے لگا تھا۔ وہ اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہونے لگا تھا۔ اس ساری صورتحال سے ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ اس کو کتنے ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، اتنی میڈیسنز استعمال کروائی مگر اس کا چہرہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن گاؤں کی ایک عورت اس دن ہمارے گھر میں آئی تو میری ساس نے اس کے سامنے اس مسئلے کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی، ہمارے گاؤں میں ایک نیا حکیم آیا ہے اور وہ بہت پہنچا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، کتنے ہی لوگ اس سے ٹھیک ہو گئے ہیں، تم بھی اپنی بہو کو اسی حکیم کے پاس لے کے جاؤ۔ میری ساس نے جب یہ بات سنی تو وہ خوش ہو گئی۔ فطرتی طور پر وہ رحم دل خاتون تھی، وہ چاہتی تھی کہ ان کی بہو جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، اس لیے وہ اسے حکیم کے پاس بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ میری ساس گھٹنوں کے درد کی مریضہ تھی، اس لیے وہ باہر بہت کم آتی جاتی تھی اور میں سیڑھیاں اترتے ہوئے گر گئی تھی۔ گرنے کی وجہ سے میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اس وجہ سے میں بھی اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ ساس نے اس عورت کو کہا کہ تم میری بہو کو ساتھ لے جاؤ۔ جب وہ دونوں باہر جانے لگی تو وہ عورت دیورانی سے کہنے لگی، ایک بات یاد رکھنا کہ حکیم صاحب کے آگے گھونگھٹ مت اٹھانا ورنہ بڑا عذاب آئے گا۔ یہ بات سن کر کچھ چونک سی گئی کہ یہ کیا بات ہوئی، وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ میری دیورانی اسی رشتہ دار خاتون کے ساتھ پہلی دفعہ اس حکیم کے پاس گئی تھی اور جب گھر واپس آئی تو وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ جب سے وہ اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی اس قدر خوش میں پہلی بار ہی اسے دیکھ رہی تھی اور یہ بات میرے لیے باعث حیرانگی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے حکیم نے تسلی دی ہو کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر مجھے اطمینان ہو گیا، مگر گھر آنے کے بعد اسے میں نے موبائل پر چوری چوری کسی سے بات کرتے دیکھا۔ اب کی بار حکیم صاحب نے اسے 2 دن کے بعد بلایا تھا۔ اب جب وہ 2 دن کے بعد گئی تو بہت دیر کے بعد واپس آئی تھی اور اس قدر خوش لگ رہی تھی جیسے اسے دونوں جہانوں کی خوشیاں مل گئی ہوں۔
میرے دل میں تھوڑا تھوڑا شک پیدا ہو گیا کہ آخر اس کے اس قدر خوش رہنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. ضرور کچھ دال میں کالا ہے. میں اس سے پوچھنے لگی کہ وہ اتنی خوش کیوں ہے. تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہاں میں بہت جلد دوبارہ ملنے آؤں گی. میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گی, نہیں امی کو بھی نہیں. اس کی غیر مبہم باتیں سن کر میں الجھن کا شکار ہو گئی تھی کہ وہ یوں چھپ کر کس سے بات کر رہی تھی. اس کی مشکوک حرکات حکیم صاحب کے پاس جانے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی. اب کی بار میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب یہ جائے گی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گی تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ کیا چکر ہے. اب میرے پاؤں کا درد بھی ٹھیک ہو گیا تھا. حکیم صاحب نے اسے ایک دن چھوڑ کر آنے کو بولا تھا. اگلے دن اس کے جانے کے بعد میں بھی اس کے پیچھے جانے ہی لگی تھی جب میری ساس کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے ان کے لیے گھر پر رکنا پڑ گیا. مگر دیورانی کا رویہ مجھے چونکا گیا تھا. اس کا بدلا ہوا رویہ, بدلے ہوئے انداز پورا گھر ہی نوٹ کر رہا تھا. ہو نہ ہو اس ساری خوشی کی وجہ وہ حکیم ہی ہے. مگر ایک بات مجھے سوچنے پر مجبور کر گئی تھی کہ اس حکیم کے ساتھ کیا رشتہ ہے. مجھے اپنے دیور کا سوچ کے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ بہت غصے والا تھا. اگر ایسی ویسی کوئی بات اسے پتہ چل جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا. میں اسی لیے اپنی دیورانی کو سمجھانا چاہتی تھی. اگر وہ کچھ غلط کر رہی تھی تو اسے روکنا چاہتی تھی. یہ سچ تھا کہ اس کے شوہر کا رویہ آج کل اس کے ساتھ خراب تھا, مگر پھر بھی اس کو اپنے شوہر کو دھوکہ دینا بنتا ہی نہیں تھا, اور بغیر ثبوت کے میں اس کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کر سکتی تھی. اس لیے میں ثبوت کی تلاش میں اس کی کھوج میں لگ گئی تاکہ اسے غلط راستے پر جانے سے بچا سکوں. اب کی بار وہ 2 دن کے بعد حکیم صاحب کے پاس گئی تھی. میں نے یہ 2 دن یہی سوچتے ہوئے گزارے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر جب وہ حکیم صاحب کے پاس گئی تو میں اپنی ساس سے بہانہ کر کے اس کے پیچھے آ گئی. حکیم صاحب کا پتہ میں اس سے پہلے ہی پوچھ چکی تھی. جب میں ان کے مکتب میں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ سب عورتوں کو واپس بھجوا رہے تھے. ایک عورت سے استفسار کرنے پر اس نے بتایا کہ حکیم صاحب کی طبیعت آج خراب ہے, اس لیے آج وہ کسی کو بھی دوا نہیں دے رہے. میں باہر ہال میں بیٹھی ہوئی تھی. ایک کھڑکی حکیم صاحب کے کمرے میں کھلتی تھی. جب میں نے اس کھڑکی سے دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ میری دیورانی. میرا نام ماریا ہے. میں نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو اپنی ماں کو محنت مشقت کرتے ہوئے دیکھا. میں اپنی اماں کی ایک ہی اولاد تھی. میری امی کپڑے سلائی کرتی, لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور میرا پیٹ پالتی تھی. میں نے اپنے ابو کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. میں جب بھی امی سے ابو کے بارے میں استفسار کرتی تھی تو وہ ہمیشہ مجھے ٹال دیتی تھی اور مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی تھی. ہمارے گھر میں پرانی تصویریں تک نہیں تھی جو میں اپنے ابو کو تصویروں میں ہی دیکھ لیتی. یہ خواہش میرے دل میں ہی دبی رہی. میں جب دوسرے چھوٹے بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ فرمائشیں کرتے ہوئے اور لاڈ اٹھواتے ہوئے دیکھتی تھی تو میرے دل میں بھی یہ حسرت جاگتی تھی. مگر ہر خواہش پوری ہونا انسان کے بس میں کہاں ہوتا ہے. میری امی سے جو ہو سکتا تھا وہ میرے لیے کرتی تھی. انہوں نے مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی. میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں اور خواہشات کا بہت خیال رکھتی تھی. میں نے انہیں بہت مشقت بھری زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تھا, چھپ چھپ کے روتے ہوئے دیکھا تھا. اکثر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بھی کام سے چھٹی نہیں کرتی تھی. میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کریں, مگر میں اس سلسلے میں لاچار تھی. میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. مجھے صرف یہ سوال آتا تھا کہ میرے ابو کون ہیں اور کہاں ہیں, اور ظاہر ہے یہ سوال میں صرف اپنی امی سے ہی پوچھ سکتی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک بار میں نے اپنی سہیلی کے پاس بہت پیاری گڑیا دیکھی تھی. وہ گڑیا اس کے ابو لائے تھے. گھر آنے کے بعد میں نے اپنی امی کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا کہ میرے ابو کو بھی کہیں کہ میرے لیے ایسی ہی گڑیا لے کر آئیں. میں نے انہیں اتنا تنگ کیا تھا کہ وہ رونا شروع ہو گئی تھی. وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور میں نے انہیں اس طرح سے پہلی بار روتے ہوئے دیکھا تھا, اور تب میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد اپنی امی کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی. اس کے بعد میں نے اپنی امی سے کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی فرمائش نہیں کی تھی. میٹرک کے بعد میں نے ایک سرکاری کالج میں داخلہ لے لیا تھا. میں پڑھائی میں بہت زیادہ اچھی تھی. کالج میں میری کافی ساری دوستیں بن گئی تھیں. اکثر لڑکیاں مجھ سے میرے ابو کے بارے میں سوال کرتی تھیں. میں خاموش ہو جاتی تھی. میرے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں تھا. جب میں ایف اے کر چکی تو میری امی کو میری شادی کی فکر لگ گئی. انہیں نہ جانے کس بات کی ٹینشن تھی. وہ جلد از جلد مجھے اپنے گھر کا کرنا چاہتی تھی. نہ جانے کس بات کی فکر لگی رہتی تھی ان کو. وہ تو کہتی تھی کہ تمہیں اپنی زندگی میں اپنے گھر کا کرنا چاہتی ہوں, مگر میں اتنی جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی. پھر امی کے مجبور کرنے پر میں خاموش ہو گئی اور ان کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا. علی رضا کا رشتہ ایک رشتہ کروانے والی نے بتایا تھا. وہ لوگ جب ہمارے گھر میں آئے تو انہوں نے مجھے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا. ان کی جہیز یا کسی بھی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. پھر 6 ماہ کے مختصر عرصے میں ہی رخصت ہو کر میں اپنے سسرال میں آ گئی تھی. میری اور میرے دیور کی شادی اکٹھے ہی ہوئی تھی. میری دیورانی مجھ سے محض 1 سال ہی چھوٹی تھی, مگر وہ بے تحاشا حسین لڑکی تھی. بہت ہی کم گو اور شرمیلی تھی. وہ بھی میری طرح پرائے ماحول سے آئی تھی, مگر میری نسبت وہ اس ماحول میں ڈھلنے میں بہت وقت لگا رہی تھی. گھر میں صرف ہم دونوں اور ہماری ساس رہتی تھیں, جبکہ میرا شوہر اور دیور صبح کے گئے گھر رات کو آتے تھے. یہ سب مزاج کے بہت اچھے تھے اور فطرتاً نرم گو تھے. میری ساس بھی بہت اچھی خاتون تھی.
روایتی ساس کی طرح وہ اپنی بہوؤں کو تنگ نہیں کرتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میں اپنی دیورانی کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہتی تھی۔ وہ ہر وقت کھوئی کھوئی اور چپ چپ سی رہتی تھی، اگر مخاطب کرو تو بھی بہت مختصر جواب دیتی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، جیسے اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہو۔ پھر میں نے سر جھٹک کر اپنے خیال کو مسترد کیا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، وہ ایسے ہی کم گو اور شرمیلی ہو اور بہت کم بات کرتی ہو، مگر یہ میرا وہم نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بات کا یقین تھا کہ شادی سے خوش نہیں ہے وہ۔ میں نے اسے اکثر چھپ چھپ کے روتے دیکھا تھا، اور اب کچھ وقت ہی گزرا تھا، حادثے کے بعد سے اس کے چہرے پر عجیب سے بدنما سے دانے بننے لگے تھے۔ اس کا چہرہ خراب ہو گیا تھا۔ اس کے شوہر نے کتنے ہی ڈاکٹروں اور حکیموں کو دکھایا، مگر اسے کوئی افاقہ نہیں پڑا۔ رفتہ رفتہ وہ اس سے بیزار رہنے لگا، وہ اس سے تنگ پڑنے لگا تھا۔ اس کا سارا پیار، ساری محبت جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ ایک ذرا سی بیماری نے اس کی ساری محبت کا پول کھول دیا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا۔ جو ہی اس کی خوبصورتی وقتی طور پر ختم ہوئی، اس کی محبت اڑنچھو ہو گئی۔ مجھے اپنے دیور کا بدلتا ہوا رویہ صاف نظر آ رہا تھا، اور اب جب سے میری دیورانی کا رویہ بدلا تھا، مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا گھر خراب ہو۔ اس کو برے مقصد سے بچانے کے لیے ہی میں نے اس کا پیچھا کیا تھا، اور اب جب اس پر کھڑکی سے میری نظر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ سب عورتیں واپس گھر جا رہی تھی، مگر وہ حکیم صاحب کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بڑے آرام سے براجمان تھی۔ میری حیرانگی کا باعث اس کا گھونگھٹ تھا۔ عام حالات نے اس نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا ہوتا تھا، مگر اب چہرہ بالکل سامنے تھا، ایسے جیسے اسے اس بات سے کوئی پرواہ نہ ہو کہ سامنے والا اس سے گھن کھائے گا یا اس سے نفرت کرے گا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ میرے تمام شکوک و شبہات غلط ثابت ہوں۔ میں دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اپنی دیورانی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اچھا کیا جو آپ نے باقی ساری عورتوں کو بھیج دیا، کیونکہ آج کا سارا وقت آپ میرے ساتھ گزاریں گے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ یہاں اس حکیم کے پاس وقت گزارنے آئی تھی؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے حکیم صاحب کی بولنے کی آواز آئی، بیٹی آپ نے دوا استعمال کی تھی؟ میں دل ہی دل میں حیران مگر خوش ہو گئی کہ وہ تو اسے بیٹی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور آواز سے بھی وہ کافی بڑی عمر کے لگ رہے تھے۔ مگر میری دیورانی تو ان سے یوں لگاوٹ بھرے انداز میں بات کر رہی تھی جیسے وہ برسوں پرانی شناسائی رکھتی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے پتا کرنا تھا، اس لیے میں بے دھڑک کمرے میں داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر میری دیورانی حیران رہ گئی، اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی، بھابی آپ یہاں کیسے؟ وہ مجھے یہاں دیکھنے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ گھبرا تو حکیم صاحب بھی گئے تھے، مگر انہوں نے جلد خود پر قابو پا لیا۔ میں نے دیورانی کو سکون سے جواب دیا کہ ہاں مجھے بھی حکیم صاحب سے کام تھا۔ تمہاری یہاں آنے کے بعد میری امی سے بات ہوئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، تو انہیں بھی الرجی کی شکایت ہو گئی ہے۔ میں ان کے لیے حکیم صاحب سے دوا لینے کے لیے آئی تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، بیٹی آپ اپنی والدہ کو میرے پاس لے کر آئیں، میں انہیں دیکھ کر ہی انہیں اس کے بارے میں دوائی تجویز کر سکتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں وہاں سے گھر آ گئی تھیں۔ چند دن کے استعمال سے ہی میری دیورانی کا چہرہ کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا، اس لیے میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اپنی امی کو بھی اس حکیم کے پاس لے کر جاؤں گی۔ میں اپنی دیورانی کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہتی تھی، کتنا بدل گئی تھی وہ۔ پہلے اتنی کم گو، اتنی خاموش طبیعت کی تھی، اور اب اتنا چہک چہک کر سب کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ گو کہ اس میں آئی ہوئی یہ تبدیلی اچھی تھی، اور حکیم صاحب کی طرف سے بھی مجھے یہ تسلی ہو گئی تھی کہ وہ بڑی عمر کے ہیں اور وہ اس کو بیٹی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ اس کی خوشی کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بیزارگی یک دم سے خوش مزاجی میں بدل گئی تھی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا حکیم صاحب کے پاس جانے کے بعد ہی ہوا تھا۔ یہ تبدیلی اسی دن ہی اس میں آ گئی تھی۔ میں خود کو یہ سوچ کر تسلی دیتی کہ اس کا چہرہ پھر صاف ہو رہا ہے، اس کی خوبصورتی پھر سے لوٹ کر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے خوش ہو، مگر میں پھر خود ہی اپنے خیال کو رد کر دیتی۔ پھر میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حکیم صاحب کی طرف جانے کا کہہ کر کہیں اور بھی جاتی ہو؟ یہ خیال آنا ہی تھا کہ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ محض میری قیاس آرائیاں تھیں، محض میری سوچ تھی۔ اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے میں یہ نہیں جانتی تھی۔ گھر پر اس کا زیادہ تر وقت کمرے میں گزرنے لگا تھا، اور وہ ہر وقت اپنے فون پر کسی سے باتوں میں مشغول رہتی تھی۔ جب میں کبھی اس کے کمرے میں جاتی تو وہ مجھے دیکھ کر فوراً ہی فون بند کر دیتی اور گھبرا جاتی، جس سے میرا شک مزید پختہ ہو گیا تھا۔ اگلے دن میری دیورانی نے کہا کہ وہ اپنی امی کے گھر جا کر رہنا چاہتی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جیسے ایک خاص مقصد سے جا رہی ہے۔ میرے سسرال میں کسی کو بھی بہو کا اپنے میکے میں جا کر رہنے پر اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ میری ساس نے اسے خوشی خوشی سے اجازت دے دی تھی، حالانکہ میں اپنی ساس کو روکنا چاہتی تھی کہ ایسا مت کریں، اسے نہ بھیجیں، مگر میں چپ رہ گئی۔ میری دیورانی کے میکے میں اس کا بھائی اور اس کی امی تھی۔ بہت سال پہلے اس کے ابو اور امی کی طلاق ہو گئی تھی، اور ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ یہ اپنے ابو کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی، اور اکثر جب کبھی موڈ میں ہوتی تو میرے ساتھ اپنے ابو کی بہت باتیں کرتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، اس کے لاڈ اٹھاتے تھے، مگر نہ جانے ان دونوں کا جھگڑا کس بات پر ہوا تھا کہ وہ انہیں طلاق دے کر وہاں سے چلے گئے اور پھر دوبارہ پلٹ کر خبر ہی نہ لی۔
मेरी निस्बत मेरी देवरानी इस मामले में खुश नसीब थी। उसने बचपन में ही सही कम से कम बाप का प्यार तो देखा था। मैं अगले दिन अपनी अम्मी के घर गई। उनके हाथ और पाँव एलर्जी की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। मैंने उन्हें हकीम साहब के पास चलने के लिए कहा और अम्मी के घर से ही उन्हें लेकर हकीम साहब के मकतब पर आ गई। यहाँ औरतों का बहुत ज्यादा रश था। सबका कहना था कि हकीम साहब के हाथ में अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा शिफा रखी है। किसी किस्म की भी एलर्जी हो, उनकी दवा से इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है। हम दोनों इंतजार गाह में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे और जब मैं अम्मी को लेकर अंदर गई तो हकीम साहब अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और मेरी अम्मी दरवाजे के पास पड़ी हुई कुर्सी पर जैसे ढह सी गई थी। मैं उन दोनों को हैरान परेशान होकर देख रही थी कि इन्हें क्या हुआ। अम्मी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे कहने लगी, अभी यहाँ से चलो, फौरन यहाँ से निकलो। मैं कुछ भी समझने से कासिर थी। फिर हम लोग दवा लिए बगैर ही वहाँ से निकल आए। पूरा रास्ता मैं अम्मी से इस बारे में पूछती रही मगर उन्होंने मुझे किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं ये सोचकर खामोश हो गई कि घर जाकर अम्मी से इस बारे में बात करूंगी। मगर जब मैं घर आई तो मेरे शौहर मुझे लेने के लिए आए हुए थे। मुझे अम्मी के साथ इस बारे में बात करने का मौका नहीं मिला और घर वापस आ गई। घर आने के बाद भी मैं मुसलसल इसी बारे में सोचती रही कि आखिर अम्मी को हुआ क्या था। जब मैं घर वापस आई तो मेरी देवरानी घर पर नहीं थी। आज मुझे घर के सारे काम अकेले ही करने पड़े थे और अचानक से मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अम्मी से बात करना बिल्कुल मेरे जहन से निकल ही गया था। मेरी देवरानी वहाँ पर 4 या 5 दिन के लिए रहने के लिए गई थी मगर मेरा देवर अगले ही दिन उनको लेने के लिए चला गया। मेरी सास ने उसे मना भी किया था कि वो इतने वक्त के बाद वहाँ पर गई है, उसे कुछ दिन रहने दो, मगर उसका तो जैसे अपनी बीवी के बगैर दिल ही नहीं लग रहा था। जब से उसकी बीवी का चेहरा ठीक होना शुरू हुआ था वो पहले की तरह उससे प्यार करने लगा था और तवज्जो देने लगा था। मुझे कहने लगा, भाभी कॉल ही नहीं उठा रही। मैं जब भी उनके नंबर पर कॉल करता हूँ उनका नंबर बिजी जाता है। मैं उसे कुछ बताना ही नहीं चाहती थी कि मैं भी जब भी कॉल करती हूँ तो नंबर बिजी हो जाता है। वो बेचारा बहुत खुशी खुशी उसे लेने गया था मगर उसकी वापसी अकेले हुई थी। मेरी सास ने पूछा, आलिया किधर है? उसने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से अपने कमरे में चला गया। हम उसके रवैये पर हैरान परेशान रह गए। उसे हुआ क्या है? मैंने सोचा कि हो सकता है आलिया ने आने से इनकार कर दिया हो और इस बात पर उसे गुस्सा आ गया हो। अगले दिन हम सब नाश्ता कर रहे थे जब मेरा देवर नाश्ते की टेबल पर आया। उसका चेहरा अभी भी गुस्से की कैफियत में होने की गमाजी कर रहा था। सास ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या हुआ है? इतने बदतमीज कब से हो गए हो तुम? मैंने रात को भी तुमसे कुछ पूछा था और तुम जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चले गए। वो गुस्से से कहने लगा, जी बोले, ऐसा क्या पूछा था आपने? सास कहने लगी, आलिया के बारे में पूछा था कि उसको साथ क्यों नहीं लेकर आए। देवर कहने लगा, वो अब इस घर में नहीं आएगी और ना ही कोई यहाँ से उसके घर उसे लेने के लिए जाएगा। अपनी बात करके वो नाश्ता किए बगैर हम सबको हैरान परेशान छोड़कर वहाँ से चला गया था। थोड़ी देर के बाद आलिया की मुझे कॉल आ गई। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। फिर उसकी अम्मी ने फोन उसके हाथ से ले लिया और कहने लगी कि आज़र को कोई गलत फहमी हो गई है। मैंने उसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश भी की मगर वो बात सुने बगैर हमारे घर से चला गया है। वो मेरी बेटी को तलाक देने की बात कर रहा है, उसे समझाएं। मेरी सास ने आलिया से बात की और उससे कहा कि घर आ जाओ, मैं देखती हूँ कि क्या मामला है। आलिया घर आने के बाद भी मुसलसल रो रही थी। पहले उसे बहुत पूछने की कोशिश की मगर उसके मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। शाम को जब आज़र घर आया तो उसे देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया। तुम यहाँ किसकी इजाजत से आई हो? मैंने तुम्हें मना किया था, आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरी सास गुस्से से बोली, कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? बाला ही बाला तमाम फैसले तय किए जा रहे हैं। तुम होते कौन हो इतना बड़ा फैसला सुनाने वाले? वो दोनों हाथों में सर थाम कर कहने लगा, मैं कौन होता हूँ? मैं शौहर हूँ इसका। आप पूछे इससे जरा, जब मैं उस दिन उसके घर गया था उस दिन कमरे में ये उस मर्द के साथ क्या कर रही थी? कौन था वो? क्या रिश्ता है उसका इसके साथ? जबकि उस दिन उनके घर में और कोई भी नहीं था। घर का दाखिली दरवाजा भी खुला हुआ था और जब मैं वापस वहाँ से आने लगा तब आंटी बाहर से घर में दाखिल हुई थी। ये बात उन्हें भी नहीं पता थी कि उनकी बेटी उनके पीठ पीछे घर में क्या गुल खिला रही थी। हो सकता है उन्होंने खुद अपनी बेटी को मौका दिया हो। आलिया हाथ जोड़कर कहने लगी, बस कर दें आप, खुदा के लिए मुझे मेरी नजरों में इतना मत गिराएं कि मैं खुद से ही नजरें मिलाने के काबिल ना रहूं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। अपने देवर की ये बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मेरा ये शक यकीन में बदल गया था। मैं ये समझ गई थी कि मेरा देवर सच कह रहा है क्योंकि मुझे अपनी देवरानी पर शक था और मैं उसी दिन से डरती थी। मगर वो जिस तरह से रो रही थी, फरियादें कर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो सच कह रही है। घर में ऐसी सूरत हाल बनी हुई थी। अम्मी मुझे अपने घर बुला रही थी कि उन्होंने मुझसे ज़रूरी बात करनी है मगर मैं ऐसी सूरत हाल में वहाँ कैसे जा सकती थी? मेरी सास ने आलिया से पूछा कि वो कौन था मगर वो रोए जा रही थी और रोते रोते बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। पता चला कि वो हामला है। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इस बात पर खुशी का इजहार करे या नहीं।
میرا دیور بالکل گمسم سا ہو گیا تھا۔ اگلے دن رات کے وقت عالیہ کی امی اور بھائی آ گئے۔ انہوں نے ہم سب کو ایک جگہ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میرے بچے جب چھوٹے تھے تو مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ وہ ذمہ داریوں سے بھاگنے والا انسان تھا، محنت مشقت کا عادی نہیں تھا، بیوی بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا، تو اس نے نہ جانے شادی کیوں کی تھی۔ اس نے میری زندگی خراب کر دی۔ میں نے تن تنہا اپنے بچوں کی پرورش کی، انہیں کھلایا پلایا، ان کی ضروریات کا خیال رکھا۔ میں نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے۔ ان کے باپ کے ساتھ شادی کا فیصلہ میرا اپنا تھا اور میں آج تک اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہی ہوں۔ وہ ان کے بچپن میں ہی ایسا گیا کہ واپس پلٹ کر کبھی اپنی اولاد کی خبر ہی نہیں لی۔ اس کے دل میں اولاد کی محبت نہیں جاگی تھی۔ پچھلے دنوں مجھے عالیہ نے بتایا تھا کہ وہ اپنے باپ سے ملی ہے۔ یہ بھی تحاشا خوش تھی کیونکہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے اسے یہ بات سمجھائی تھی کہ اس کے بارے میں اپنے شوہر کو بتا دو، مگر اس نے میری بات نہیں مانی اور پرسوں جب یہ میرے گھر پر آئی ہوئی تھی اس نے اپنے بھائی سے اپنے باپ کا ذکر کیا۔ ان دونوں کے دل میں اپنے باپ کی محبت جاگ اٹھی اور دونوں اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ عالیہ نے میرے منع کرنے کے باوجود اپنے باپ کو گھر بلا لیا تھا۔ اس وجہ سے میں محلے میں ایک گھر میں چلی گئی تھی اور اس کا چھوٹا بھائی اپنے باپ کی خاطر مدارت کے لیے بازار سے کچھ لینے کے لیے گیا تھا، اور جب وہاں پر تم چلے آئے تم نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ عالیہ کا باپ ہے جو انہیں بچپن میں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب سے بری حالت میرے دیور کی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، بہت شرمندہ تھا، کسی سے نظر بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ کتنا غلط کیا تھا اس نے، کم از کم ایک بار تو سچ کو جان لیتا، پھر کوئی فیصلہ کرتا یا الزام لگاتا، مگر یہ اپنے باپ سے ملی کہاں؟ یہ بات میری ساس نے پوچھی تھی اور یہ سوال تو میرے ذہن میں بھی تھا۔ حکیم صاحب ہی میرے باپ ہیں۔ یہ سن کر تو میرے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ کتنا غلط سوچا تھا میں نے اس کے بارے میں۔ مجھ میں اور آذر میں کیا فرق رہ گیا؟ ہم دونوں ہی کتنی سطحی سوچ کے مالک تھے۔ ایک ذرا سی بات پر ہم نے اس کے کردار کو جانچنا شروع کر دیا تھا، تو اس کے خوش ہونے کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ اپنے باپ سے ملی تھی اور میں کتنا غلط سوچ رہی تھی۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی۔ گھر کا ماحول ٹھیک ہو گیا تھا۔ آذر نے اپنے کی معافی مانگ لی تھی۔ عالیہ بھی اب بہتر لگ رہی تھی۔ مجھے پھر سے امی کی کال آنے لگی تو میں اپنی ساس کو بتا کر ان کے پاس آ گئی۔ امی آج مجھے معمول سے ہٹ کر لگی تھی، بہت اداس اور کھوئی کھوئی سی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ آپ نے مجھ سے کون سی ضروری بات کرنی تھی؟ وہ گہری سانس لے کر بولی، آج تمہارا باپ آیا تھا اور مجھ سے اپنے کی معافی مانگ رہا تھا۔ یہ سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ کیا سچ میں ابو یہاں آئے تھے؟ کب؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میں ان سے ملتی۔ کب آئیں گے وہ؟ اب کبھی نہیں آئیں گے، وہ بس اپنی کی معافی مانگنے کے لیے آئے تھے۔ اس دن تم مجھ سے واپسی پر پوچھ رہی تھی نا کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ اس دن میں نے تمہارے باپ کو دیکھا تھا، اتنے برسوں کے بعد۔ یقین نہیں تھا کہ اس شخص کو زندگی میں کبھی دوبارہ دیکھوں گی۔ جس حکیم کے پاس تم مجھے لے کر گئی تھی وہ تمہارا باپ ہے۔ کیا؟ میں نے حیران ہو کر کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی کہنے لگیں کہ یہ سچ ہے۔ ایک بات میں نے تم سے چھپائی تھی، تمہارے باپ نے مجھے طلاق دے دی تھی اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ اس انسان نے دو عورتوں کی زندگیاں برباد کی، دونوں کے ساتھ شادی کی، پھر شادی کر کے چھوڑ دیا۔ اپنے بچوں کا بھی اس نے خیال نہیں کیا۔ اپنے باپ سے ملنے کی بہت خواہش تھی مجھے۔ میں یہ سوچا کرتی تھی کہ کیا کبھی وہ دن بھی میری زندگی میں آئے گا جب اپنے باپ سے ملوں گی، اور وہ دن میری زندگی میں آ کر گزر بھی گیا تھا۔ میں اپنے باپ سے ملی تھی مگر میں اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ عالیہ میری سوتیلی ہی صحیح لیکن بہن ہے۔ میں نے امی کو اس بارے میں سب کچھ بتایا۔ یہ سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، تو گویا اس انسان نے میرے علاوہ کسی اور کی بھی زندگی برباد کی ہے۔ کتنی آہیں اور بددعائیں اس انسان نے سمیٹی ہیں، مگر میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تم بھی اپنے باپ کو معاف کر دو۔ میں بوجھل دل لیے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے کسی سے بھی اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اگلے دن جب عالیہ مکتب میں گئی تو وہاں پر حکیم صاحب موجود نہیں تھے۔ وہ گھر آنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ وہ دوبارہ سے اپنے باپ سے بچھڑ گئی ہے، مگر مجھے ایسا کوئی ملال نہیں تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک نے میری گود بھی ہری کر دی اور میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، مگر میں آج بھی اکثر یہ بات سوچتی ہوں کہ جو مرد کسی کی بیٹی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، وہ شادی کر کے اس کی زندگی برباد ہی کیوں کرتے ہیں؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔